تو بات کرتے ہیں پام سنڈے پہ، کیوں اس کو پام سنڈے کا نام دیا گیا؟ یاد رکھیے کھجور کے لیے لفظ انگلش میں ڈیٹ استعمال ہوتا ہے، فارسی میں خرما استعمال ہوتا ہے، عبرانی میں تمر استعمال ہوتا ہے، اسی سے تمور، تمورا۔ تو یاد رکھیے جو لفظ پام استعمال ہوتا ہے یہ کھجور کے درخت کے لیے نہیں بلکہ کھجور کی ڈالی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس دن کو پام سنڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ پام سنڈے پہ کھجوروں کے اتوار پہ یسوع مسیح جب شاہانہ انداز میں، شاہانہ جلوس کی صورت میں شہر یروشلم میں داخل ہوا تھا تو اس کے استقبال کے لیے کھجور کی ڈالیاں لہرائی گئی تھی۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بیان کیا گیا کہ کھجور کے درخت کی ڈالیاں تھیں، کھجور کی ڈالیاں تھیں، اسی لیے اس کو پام سنڈے کہا گیا۔ اب کیوں کھجور کی ڈالیاں لہرائی گئیں؟ تو کھجور کے درخت کی اہمیت پہ جب بات کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ یاد رکھیے کھجور کا درخت جو ہے یہ سدا بہار درخت ہے، تمام موسموں میں ایک جیسا نظر آئے گا، موسم گرما میں، موسم سردا میں، موسم خزاں میں، موسم بہار میں، موسم برسات میں ہرا بھرا سرسبز نظر آئے گا۔ یہ مرجھاتا نہیں، اس کے پتے نہیں ٹوٹتے، اس کے پتے گرتے نہیں ہیں، یہ ہرا بھرا نظر آئے گا تمام موسموں میں، کیونکہ سدا بہار درخت ہے۔ اور پھر جب بات کرتے ہیں اس کی قامت کی، اس کے قد کی، تو اس کا قد بھی بڑا لمبا ہوتا ہے، دراز ہوتا ہے، دراز قد کا یہ پودا ہے۔ اس کی قامت جو ہے، اس کا جو قد ہے وہ 60 سے لے کر 80 فٹ تک ہوتا ہے، یعنی بڑا بلند ہوتا ہے، بڑی بلندی ہے اس کے قد کی، لمبائی ہے اس کے قد کی۔ تو پھر جب بات کرتے ہیں میٹروں میں تو 18 سے 24 میٹر تک اس کا قد بڑھے گا، اتنا دراز قد۔ اور پھر جب بات کرتے ہیں اس کی عمر کی تو 200 سال تک اس کی عمر ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ عمر ہے۔ عمر کی درازی کی بات کریں تو 200 سال تک اس کی عمر ہے۔ اور پھر ایک اور خوبی، اہمیت، کہ 6 سال کی عمر میں پھل دینا شروع کر دیتا ہے، اور 100 سال کی عمر تک اس کا پھل عروج پر رہتا ہے، اس کے بعد بھی یہ پھل دیتا رہتا ہے۔ اور اگر بات کریں اس کے پھل کی، لگے ہوئے گچھوں کی، تو ان کا وزن 15 سے 25 کلو تک ہوتا ہے۔ تو 15 سے 25 کلو تک وزن ہونا یہ بھی بڑی خوبی ہے، اس کی اہمیت کو پیش کیا کرتا ہے یہ اس کا وزن جو ہے پھل کا۔ اور یہ پھل سے لدا ہوا ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر جب بات کریں تو یہ جو پودا ہے یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، کھجور کا درخت بالکل سیدھا ہوتا ہے، یہ بھی اس کی خوبی ہے۔ اور اس کا جو پھل ہے بڑا قوت والا ہوتا ہے، قوت بخش ہوتا ہے۔ اس کے پھل کو بطور مشروب بھی استعمال کیا جاتا تھا اور آج بھی کیا جاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں اس درخت کی ڈالیاں لہرائی گئیں استقبال کے لیے۔ یہ پیش کیا جا رہا تھا کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ فاتح ہے، اور اس کی فتح جو ہے ابدی ہے۔ یہ فتح کی علامت بھی ہیں کھجور کی ڈالیاں۔ اور یاد رکھیے غم کے بعد، دکھ کے بعد آرام، راحت اور پھر چین کی علامت بھی ہیں، یہ خوشحالی کی علامت بھی ہیں، یہ شادمانی کی علامت بھی ہیں، اسی لیے لہرائی گئی، یہ بحالی کی علامت ہے۔ تو یسوع جب وہاں پر داخل ہوتا ہے تو یہ لہرائی گئی، وہ یہ کہہ رہے تھے کیونکہ یہ فاتح بادشاہ، اس کی فتح ابدی ہے، اب خوشحالی ہے، بحالی ہے، تر و تازگی ہے، دکھ غم ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بادشاہ جو آیا ہے یہ فاتح ہے، اس کی فتح ابدی ہے، سدا بہار ہے۔ تو یاد رکھیے یہ امن کی علامت بھی ہے،
یسوع امن کا بادشاہ ہے، تو یہ امن کی علامت بھی ہے، سلامتی کی علامت بھی ہے، خوشحالی کی، بحالی کی اور شادمانی کی علامت۔